پیلسٹائن اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بیچ یہ 3 پیراگرافز کا چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو برٹن کے فارن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش جوئش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روتھسچائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے بیچ کون غلط ہے کون صحیح، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور اس سب میں برٹش گورنمنٹ کا کیا رول رہا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپکس میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بالکل نیوٹرل رہ کر صرف فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے پیلسٹائن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلمز کی پاپولیشن زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ جوز اور کرسچنز بھی خوشی خوشی رہتے تھے۔ اس وقت یہ پورا ایریا آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس میپ پہ دیکھا جائے تو آٹومن امپائر یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے پر بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ عرب لیڈرز تھے جو آٹومن امپائر کے رول سے کافی تنگ تھے۔ وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ آٹومن امپائر کے دشمن برٹشرز سے چوری چھپے جا ملے۔ برٹشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں آٹومن امپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو آزاد دیش دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ برٹشرز نے یورپ میں موجود جوز سے بھی کیا تھا۔ جوز شروعات سے ہی ایسی قوم رہی ہے جن کا دنیا میں کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا ملک کوئی نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلائے جاتے تھے۔ یورپ میں موجود جوز پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقامات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ پر ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے ریلیجیس کانفلکٹ ہے۔ کئی صدیوں سے کرسچنز یہ مانتے تھے کہ وہ جوز ہی تھے جن کی وجہ سے جیزس کرائسٹ کی موت ہوئی تھی۔ بس اسی مین کانفلکٹ کی وجہ سے یورپ میں کرسچنز جوز کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ دنیا بھر میں پھیلی جوئش کمیونٹی کا نیٹ ورک جیسے آج اسٹرانگ ہے ویسے پہلے بھی کافی اسٹرانگ تھا۔ وہ پیلسٹائن میں اپنے الگ دیش پانے کی موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے۔ اس موومنٹ کی شروعات 1896 میں تھیوڈور ہرٹزل نامی ایک جوئش پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے کی تھی۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن جوئش اسٹیٹ بنتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یورپ میں موجود جوز کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ان کو پیلسٹائن میں اپنا الگ دیش بنانا ہوگا۔ شروعات میں کئی جوز اس کانسیپٹ کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اینٹی سیمیٹزم یعنی جوز کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی کنٹری کو کیوں چھوڑیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولیٹیکل شکل میں بدل گئی۔ دنیا بھر کے جوز پیلسٹائن کا رخ کرنے لگے۔ ان کو اپنی ہی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ کیا جانے لگا۔ ان کو وہاں بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے پیسے بھی دیے جانے لگے۔ برٹش گورنمنٹ نے ان سے یعنی یورپین جوز سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو پیلسٹائن میں ان کی اپنی کنٹری بنانے کا موقع دیں گے۔ فاسٹ فارورڈ کر کے ہم چلتے ہیں 1917 میں۔ ورلڈ وار 1 چل رہی تھی جس میں آٹومن امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 2 نومبر 1917 کو برٹن کے فارن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش جوئش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روتھسچائلڈ کے نام ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جوز پیلسٹائن میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں۔ روتھسچائلڈ کو یہ یقین دلایا گیا کہ اس کام کے لیے برٹش گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے یہاں پہلے سے رہنے والے مسلمز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالفور کے لیٹر لکھنے کے 1 مہینے کے بعد برٹش سولجرز آئے اور انہوں نے پیلسٹائن پر قبضہ کر کے آٹومن امپائر کا 400 سالہ راج ختم کر دیا۔ پر سوال یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ جوز کو اپنی الگ کنٹری دے کر بدلے میں کیا پانا چاہتی تھی؟ اصل میں برٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ آٹومن امپائر کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے، ان کا الائی بن کر۔ اسی لیے انہوں نے جوز سے الگ کنٹری کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن بدلے میں جوز سے بھی یہ پرومس لیا تھا کہ وہ اپنی الگ کنٹری بنانے کے بعد برٹشرز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے، لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں برٹین کا جوز کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا۔ پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرینٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے اسکولز بنائے، فیکٹریز کھولی اور برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا: غداری۔ پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی اسٹرائیک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انریسٹ کا یہ سولوشن نکالا کہ پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سولوشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں انریسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے۔ 1939 تک ان کی اسٹرائیک برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔